بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے ہو، جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو، اور راز و نیاز اور سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انوکھی مخلوقات بنائیں اور اس کی کاریگری کیا ہی شاندار ہے، اور اس نے اپنے دین و شریعت کو محکم بنایا، اور وہی حکیم، علیم، خبیر اور انتہائی مہربان ہے۔ اور اپنے فیصلے اور مخلوق کے متعلق اس کے چند دستور ایسے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ انہیں میں سے بندوں کے ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دینا ہے، یعنی اچھے عمل کا اچھا، برے کا برا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور یہی شریعت و تقدیر سے عیاں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ چنانچہ بہت سے اعمال کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے ان عملوں کی جیسا ہی تیار کیا، جیسی اطاعت کی ویسی ہی جزا ہوگی۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بدلہ ہمیشہ عمل جیسا ہی ہوتا ہے، سو جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ فرمانے باری تعالیٰ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ بس جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود و حقوق کی پاسداری کی ہوگی وہ دونوں جہانوں میں اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ فرمان میں نبوی ہے، تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ترمذی شریف۔ جب بندہ صدقے دل سے ہدایت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ہدایت دے کر اس پر گامزن کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہدایت کی مزید توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے پاسداری اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے ساتھ ایمان سے ہے، اور اس کا بدلہ اہل وفا کو اللہ کا جنت عطا کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق جوڑ لیا وہ اس کی محبوب چیز کے ساتھ ساتھ اسے مزید فضل سے نوازتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو نے اللہ سے سچا تعلق جوڑ دیا تو وہ بھی تیرے ساتھ ویسے معاملہ کرے گا۔ نسائی شریف۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آدمی کے لیے اپنے رب کے ساتھ سچے تعلق سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ نفع بخش نہیں ہو سکتی، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ بھی دوسروں سے بڑھ کر اس پر کرم نوازی کرتا ہے، اور بندہ اطاعت و عبادت کے ذریعے جس قدر اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ بھی اسی قدر اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، جب بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ ہوتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔ اور بندہ اپنے رب سے جو گمان کرتا ہے وہی اسے نصیب ہوتا ہے، یعنی اگر اچھا گمان کرے تو اچھائی ملے گی، اور اگر بد گمان کرے گا تو اس کے لیے وہی فیصلہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی ہوتا ہوں۔ بخاری شریف۔ اور جو اللہ کی ملاقات تک توحید پر ڈٹا رہا وہ شروع سے ہی یا آخر کار حصول جنت میں کامیاب ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے جنت میں ایک دروازہ خاص نماز کا ہوگا جس سے نمازیوں کو ہی بلایا جائے گا، اور طہارت کے لیے وضو کے وقت دھوئے جانے والے اعضاء کی چمک سے ہی روز قیامت سے امت کی پہچان ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، روز قیامت میری امت کو بلایا جائے گا اس حال میں کہ وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ، پاؤں روشن ہوں گے۔ بخاری مسلم۔ اور مومن کا زیور وہاں تک ہی ہوگا جہاں تک وضو پہنچے گا۔ مسلم شریف۔ چونکہ مؤذن اذان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اس لیے اس کا بدلہ بھی اس کے عمل جیسا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت والے دن مؤذنوں کے سر سب لوگوں سے اونچے ہوں گے۔ مسلم شریف۔ جن و انس، حجر و شجر، اور جس نے بھی مؤذن کی آواز سنی ہوگی وہ روز قیامت اس کا گواہ ہوگا۔ بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر اور ان میں اس کے ذکر کا حکم دیا ہے، اسی لیے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد تعمیر کی اللہ بھی ویسا ہی گھر اس کے لیے جنت میں بنا دیتا ہے۔
مسلم شریف۔ صدقہ ایمان کی نشانی اور کئی گنا اضافے پر مبنی اللہ کے ہاں قرض ہے، اور جس نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی اللہ اس کے بعد اس سے افضل بدلہ چھوڑتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تم پر خرچ کروں گا۔ بخاری و مسلم۔ روزانہ صبح سویرے جب بندے اٹھتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کو ایسا رزق عطا فرما جو باقی رہنے والا ہو، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کو تباہ ہونے والا مال عطا فرما۔ بخاری و مسلم۔ اور روزہ داروں سے کہا جائے گا کہ بڑے خوشگوار مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت روزہ داروں کے لیے نازل ہوئی اور انہیں ریان نامی دروازے سے بلایا جائے گا، اور روزہ دار کے منہ کے بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی اچھی ہے، اور جو حالت احرام میں فوت ہوا اللہ اسے تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندگی اور بدن کو قوت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اس سے اچھا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں یاد رکھے گا۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ، بس تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور جس نے اللہ کا ذکر کسی بھی حالت میں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ باعزت حالت میں ذکر کرے گا۔ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس محفل سے افضل محفل میں یاد کرتا ہوں۔ بخاری مسلم۔ اور مجالس ذکر جنت کے باغات ہیں، اور ان مجالس میں اللہ کے ذکر کا بدلہ بندے کے لیے اس کے رب کے ہاں موجود ہے۔ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے حلقے میں کچھ کشادہ جگہ دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے آخر میں بیٹھ گیا، جب کہ تیسرا پیچھے منہ موڑ کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی تو اللہ نے بھی اسے پناہ دے دی، اور دوسرے نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور تیسرے نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ بخاری و مسلم۔ دیندار کی عزت کا باعث ہے، اور اللہ کے دین کی مدد، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی ضرور مدد کرے گا، اور جس نے کسی بلائی کی طرف رہنمائی کی اسے اس بلائی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، اور جس نے کوئی اچھی چیز ایجاد کی اسے اس کا اجر بھی ملے گا، اور اس کا اجر بھی جس نے قیامت تک اس پر عمل کیا۔ اپنی مخلوق کو آزمانا اللہ کا دستور ہے، اور مصیبت جس قدر بڑی ہوگی اسی قدر اجر بھی بڑا ہوگا۔ چنانچہ جو اللہ کے آزمائش پر راضی ہو گیا اور اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو گیا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اوامر و نواہی اور اقدار پر صبر ضروری ہے، اور جو صبر کرنا چاہتا ہو اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے، اور جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہو اللہ تنگ دستی میں اسے یاد رکھتا ہے، اور حصول علم کا دار و مدار بھرپور کوشش پر ہے۔ فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاف مانگ لے تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرما کر اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور موت کے وقت مومن کو اللہ کے رضا اور اس کی کرم نوازی کی بشارت دی جاتی ہے۔ چنانچہ جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز اسے محبوب نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتا ہے۔ اور جو مخلوق سے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ بھی دنیا آخرت میں اس کے ساتھ ویسا ہی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے معزز ہستی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور انصار سے محبت سوائے مومن کے اور کوئی نہیں کرتا، اور جو انصار سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے مہربان لوگوں پر رحم کرتا ہے، اور جو لوگوں پر رحم نہ کرے اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔
آپ علیہ السلام فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا تھا، بخاری مسلم۔ اور ایک فاحشہ عورت نے رحم کرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس پر رحم کر کے معاف کر دیا، اور نیکی کے سب سے بڑھ کر حقدار قریبی رشتہ دار ہیں، جس نے صلہ رحمی کی اللہ اسے ملا لیتا ہے، اور مخلوق کو سلام کرنا سلامتی کا باعث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام پھیلاؤ پرامن رہو، ابن حبان۔ اور جو اللہ کی خاطر جھک جائے اللہ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے، اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ بدلہ ہمیشہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے، جس طرح تم اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرتے ہو اسی طرح ہم تمہیں معاف کریں گے، اور جس طرح تم درگزر کرتے ہو ہم بھی اسی طرح درگزر کریں گے۔ اور جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے اپنے بھائی قدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کی اس پر موکل فرشتہ آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے تجھے بھی تمہارے بھائی جیسی دعا نصیب ہو۔ مجلسوں میں کشادگی کا بدلہ بھی کشادگی ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے مسلمانوں جب تمہیں کہا جائے مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کر دے گا اللہ روز قیامت اس کی لغزش کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا اس کا رویہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی مصیبت کو رفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک بڑی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا، بخاری و مسلم۔ اور فرمایا جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے اللہ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، مسلم شریف۔ اور جو مخلوق سے درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے درگزر کرتا ہے، اور جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اللہ اس کے ہر عوض کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کر دے گا، اور جس نے واپسی کی نیت سے لوگوں کے مال ادھار لیے اللہ اس سے ادا کروا دیتا ہے، اور جس کا دل اللہ اور اس کی اطاعت سے سیر ہو جاتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بے نیازی چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، بخاری مسلم۔ اور جب بندہ حرام اور لوگوں سے مانگنے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے، بخاری و مسلم۔ جو کوئی ایک کسی دوسرے کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جسے میری امت کا کوئی معاملہ سپرد کیا گیا اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کی تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما، مسلم شریف۔ بھلائی ہمیشہ بھلائی کو جنم دیتی ہے جبکہ اس کے برعکس برائی سے برائی ہی جنم لیتی ہے، سو برائی کا بدلہ ویسا ہی برا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو، اور جس کا دل حق بینی سے اندھا ہو گیا اللہ روز محشر اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا اور آخرت میں اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا، اور جو جاننے کے باوجود حق سے پھر گیا اور اللہ اس کے دل کو ہدایت سے ہٹا دیتا ہے اور اس کے دل کو شک اور بے ثباتی سے بھر دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے پس جو وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور جس نے نیکی و دین سے اعراض کیا اس کو ایمان سے محرومی کی سزا دی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ ہیں، اور جس نے نیکی چھوڑ کر اسے جان بوجھ کر فراموش کر دیا اللہ اسے رسوا کر کے اسے اس کے نفس سے بے پرواہ کرتے ہوئے اسے عذاب میں چھوڑ دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھلا دیا، باطن کی خرابی کا انجام اس کی مزید خرابی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور جس نے اپنے فہم و فراست کو دین سے ہٹا لیا اللہ اسے روز جزا اپنے دیدار سے محروم کر دے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، اور اللہ کے ساتھ شرک زمین میں سب سے بڑا گناہ ہے، تو جس کا دل کسی غیر اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جس نے اپنا عمل یا ریاکاری یا دکھلاوے کے لیے
کی نیت سے کیا تو اس کو بدلہ بھی ویسے دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے شہرت کے لیے عمل کیا اللہ بھی اسے شہرت کا بدلہ دیتا ہے، اور جس نے دکھلاوا کیا اللہ بھی اس کے ساتھ دکھلاوا ہی کرے گا۔ بخاری مسلم۔ اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا دنیا آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور جس نے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کی وہ بھی اسے کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی جھوٹی حلف برداری کی تو اس کا انجام اس کے قول کے مطابق ہوگا، اور جس نے کوئی تصویر بنائی اسے روز قیامت اسی سے عذاب دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا اس میں روح ڈال لو، اور وہ روح نہیں ڈال سکے گا۔ جس نے اللہ کی ناراضگی سے لوگوں کی رضا تلاش کی اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا، اور جس نے اللہ کی ملاقات سے نفرت کی اللہ بھی اس کی ملاقات سے نفرت کرے گا، اور جس نے دین کے ساتھ مکر و فریب اور دھوکہ و ہیلا سازی کا ارادہ کیا اللہ اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، پھر اچانک اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا وہ اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں وہ انہیں اس چال بازی کی بدلہ دے گا، اور جو نماز سے پیچھے رہتا ہے اللہ بھی اسے پیچھے رکھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کچھ لوگ ہمیشہ اگلی صفوں سے پیچھے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ بھی ان کو اپنی رحمت سے پیچھے رکھے گا۔ مسلم شریف۔ اور دنیا میں سجود کے منکر کو روز قیامت بھی سجدہ کرنے سے روک دیا جائے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب وہ صحیح سالم تھے۔ اور تکبر حق اور مخلوق پر برتری چمکانا ہے، سو ان متکبروں کو لوگوں کے قدموں تلے روندتے ہوئے چیونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا، اور جس نے ایسا جھوٹ بولا جو خوب پھیل گیا اللہ اس کی باچھوں کو گدی تک کھینچ دے گا۔ اور زانیوں رواہ البخاری شریف۔ اور زانیوں کو نیچے سے آگ کے شعلے اپنی لپیٹ میں لے رہے ہوں گے، سود کو اللہ برباد کر دے گا جبکہ سود خور روز قیامت اپنے منہ میں بڑے بڑے پتھر ڈال رہا ہوگا، اور جس نے علم چھپایا اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام دے گا، اور جس نے خیانت کی ہوگی وہ خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور جس نے زائدہ ضرورت پانی سے روکا ہوگا اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے کہے گا میں تجھے اپنے فضل سے اسی طرح محروم کرتا ہوں جس طرح تو نے اس سے روکا تھا جو تیرے ہاتھ کی پیداوار نہیں۔ بخاری شریف۔ اور جس نے دنیا میں شراب نوشی کی اور توبہ بھی نہ کی ہوگی اسے قیامت کے دن شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ مردوں سے جس نے دنیا میں ریشم پہنی ہوگی آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا، اور جس نے کثرت کے چکر میں جھوٹا دعویٰ کیا اللہ اس کی قلت میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ نعمتوں کی ناشکری ہی ان کے زوال کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت کو نعمت و خوشحالی میں نہیں بدلتا جب تک وہ بذات خود اپنے ظلم و معصیت کے رویوں کو تبدیل نہ کر لے۔ اسلام اور مسلمانوں سے ٹھٹا کرنے کا بدلہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اور جس نے اللہ کے بندوں کا مذاق اڑایا اللہ بھی اس کا مذاق اڑائے گا۔ اور انصار سے عداوت منافقت کی نشانی ہے، اور جس نے ان سے بغض کیا اللہ بھی اس سے بغض کرے گا، اور جس نے اپنے نفس کو کسی چیز سے قتل کیا تو قیامت تک اسی سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ چور کا ہاتھ ناحق مال کی طرف بڑھا تو وہ کٹنے کا حقدار ٹھہرا، اور جس نے اپنے بے گناہ غلام پر تہمت لگائی تو اسے روز قیامت کوڑے مارے جائیں گے۔ ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جس سے وہ روز قیامت پہچانا جائے گا، اور جو لعنت کا مستحق نہ ہو اس پر لعنت بھیجنے سے لعنت بھیجنے والے پر ہی لڑتی ہے، اور جو والدین پر لعنت کرے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور ظلم قیامت کے ظلمات و مصائب ہیں۔ تو جس نے ایک بالش کے برابر ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا، اور قریبی رشتہ داروں میں قطع رحمی دوسروں کی نسبت زیادہ قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرابت داری سے کہتا ہے کیا تو اس پر خوش نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا اسے اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اس سے اپنا ناطہ توڑ لوں گا۔ بخاری مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے ڈرایا ہے جو بلا وجہ لوگوں کو دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ مسلم شریف۔
مخلوق کو نقصان و مشقت دینے کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کو نقصان دیا اللہ اسے نقصان دے گا، اور جس نے مشقت پیدا کی اللہ اسے بھی مشقت میں مبتلا کر دے گا۔ ترمذی شریف۔ اور جسے کوئی ذمہ داری سونپی گئی اور اس نے مخلوق کے لیے مشقت کھڑی کی تو اس پر بھی مشقت ڈال دی جائے گی، اور اگر کسی نے لوگوں کی ضرورتوں کے سامنے رکاوٹ کھڑے کی تو اللہ بھی اس کی حاجات کے سامنے رکاوٹ کھڑے کرے گا، اور جو مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا یہاں تک کہ اسے رسوا کر دے، خواہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور غیبت کرنے والے نے اپنی زبان سے لوگوں کی آبرو ریزی کی ہے، پس وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے ناخن تانبے کے ہوں گے جن سے وہ اپنے چہرے کو نوچے گا، اور جس نے لوگوں کی بات کان لگا کر سنی اور وہ اس سے نفرت کرتے ہوں تو روزے قیامت سیسا پہ گلا کر اس کے کانوں میں بھر دیا جائے گا۔ اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین امن ہے، لہذا جو اہل مدینہ کو خوف و ہراس پھیلائے گا اللہ اسے بھی ڈرائے گا۔ اور جس کی 2 بیویاں ہوئیں اور وہ ان میں سے کسی ایک طرف مائل رہا وہ روزے قیامت آئے گا اور اس کی ایک سائڈ مائل ہوگی، اور جب بندہ بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس پر فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور بخل و کنجوسی سے برکت ختم اور حساب کی شدت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمانے نبوی ان گنت خرچ کرو ورنہ اللہ بھی تجھے گن کر ہی دے گا۔ بخاری و مسلم۔ اس تمام تر تفصیل کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ان کی گھات میں ہے، اور ان قریب سب کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، اور بدلہ بھی عمل جیسا ہی ہوگا، یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا برا ہوگا، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جس نے نیکی کی اس نے اپنا بھلا کیا، اور جس نے برائی کی اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا انجام چاہے اسے پہلے اپنے اوپر اللہ کے حقوق کا جائزہ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اور اس کی آیات ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے اللہ سے بخش مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش و معافی طلب کرو، وہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی، اور اصلی بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کچھ بدلہ دنیا میں ہی جلدی دے دیتا ہے۔ تو نعمتیں شکر سے مربوط ہیں اور فرما برداروں کے لیے بشارت ہے۔ مصائب پر صبر کرنا رفعت و بلندی اور کفارے کا باعث ہے۔ جب کہ رو گردانی کرنے والا نافرمان اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے جلدی کی سزا ہے، جبکہ جو اللہ کے ہاں باقی ہے وہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اور اگر سزا میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ اللہ کا ڈھیل دے کر اچانک گرفتار کرنا ہے۔ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ تمام ضیوف الرحمان سے اور نمازیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا.